بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ ناظرین، سچ ٹیلی ویژن کی جانب سے خصوصی نشست لے کر آپ کا میزبان اظہر علی عابدی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، دنیا میں جو بڑے بڑے واقعات ہوئے، جو بڑی بڑی قربانیاں ہوئیں یا نسل انسانی کے اہم تاریخی موڑ آئے، ان میں واقعہ کربلا سر فہرست ہے۔ کربلا میں جو لازوال، بے مثال، عظیم الشان قربانی دی گئی، تاریخ نے اس سے پہلے ایسی قربانی نہیں دیکھی اور اس کے بعد بھی پھر ایسی قربانی وقوع پذیر نہیں ہوئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کربلا ایک عظیم قربانی ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ کربلا کے بعد بھی جو ہوا یہ بھی تاریخ کا ایک عظیم کارنامہ ہے۔ ایسے لگتا تھا کہ کربلا ایک ریگستان میں بپا ہوئی، ایک بہت مختصر سا لشکر تھا اور اس کو ہزاروں کی تعداد میں حکومت کے لشکر نے گھیر لیا، برسر اقتدار لوگوں کے سپاہیوں نے گھیر لیا، اور 10 دن کربلا میں رہنے کے بعد یوم عاشورہ مختصر سے وقت میں یہ سارا لشکر شہید ہو گیا۔ نہ میڈیا تھا، نہ ریڈیو تھا، نہ ٹیلی ویژن تھا، نہ اس طرح سے داستانیں فوراً ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچتی تھیں۔ تو کربلا کی یہ عظیم قربانی اور اس کے مقاصد کس طرح لوگوں تک پہنچتے، اور یزید کی فوجیں تو جشن منا رہی تھیں کہ ہم نے فتح حاصل کر لی اور اب یہ قافلہ حسینی اور اس کے اہداف یہیں رک جائیں گے۔ لیکن کمال ہے، تاریخ کا ایک اور مارکہ بپا ہوا اور حضرت سید سجاد علیہ السلام، حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا، ان کی سالاری میں، ان کی قیادت میں اس قافلے نے کربلا کے پیغام کو 4 دانگ عالم پھیلا دیا۔ یہ معجزہ کس طرح ہوا، اس پر ہماری گفتگو ہے، اور ظاہر ہے اس معجزے کے برپا کرنے والے، جن کے ہاتھ پر، جن کی شخصیت کے حوالے سے یہ معجزہ برپا ہوا، وہ حضرت سید سجاد ہیں۔ آپ کی زندگی پر اور خاص طور پر کربلا کے بعد کیسے آپ نے کوفہ میں قیام کیا، اور سب سے بڑھ کے پھر کیسے دربار یزید میں، اور کس طرح آپ نے وہ عظیم الشان خطبہ دیا کہ جس سے کربلا کی اس جنگ کا، اس مارکہ حق و باطل کا نقشہ ہی بدل گیا۔ ہماری خوش قسمتی، ہمارے ساتھ آج ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کی تاریخ پر، سیرت پر، اور پھر خاص طور پر واقعہ کربلا، اس کا پس منظر، پیش منظر اور پھر بعد کے واقعات پر گہری نظر ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب قبلہ، ہمارے ملک کے معروف عالم دین اور بہت محبوب خطیب ہیں، اور ٹی وی چینلز پہ تو آپ ان کو بہت مرتبہ دیکھتے ہیں، جس خوبصورتی سے مختصر اور جامع انداز میں آپ اپنی بات کی وضاحت کرتے ہیں۔ جناب مولانا، میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا، اور میں نے چند بہت ٹوٹے پھوٹے تمہیدی جملے اس لیے ادا کیے کہ اس پروگرام کا کانٹیکسٹ اور اس پروگرام کا پس منظر ناظرین کو پتہ چل جائے کہ کتنے عظیم واقعے کی تبلیغ اور کتنی بڑی شخصیت پر اور ان کے خطبے پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا کہ آپ کے اس پلیٹ فارم کے توسط سے ناظرین سے کچھ باتیں ہو سکے۔ بے شک واقعات کا ہو جانا بہت اہم ہوتا ہے، مگر وہ واقعات ڈورمنٹ رہ جاتے ہیں اگر ان کی ترسیل کرنے والا، اس کو کمیونیکیٹ کرنے والا، ابلاغ کرنے والا موجود نہ ہو۔ تو گزارش یہ ہے کہ جیسے کہ شاعر نے کہا کہ حدیث عشق 2 باب است کربلا و دمشق، کہ عشق کی جو کتاب ہے اس کے 2 ابواب ہیں۔ بے شک، بے شک۔ ایک باب کا نام ہے کربلا اور دوسرے چیپٹر کا نام ہے دمشق۔ بے شک۔ یق حسین رقم کرد دیگر زینب۔ واہ واہ۔ اس ایک باب کے لکھنے والے محرر اول وہ حسین ابن علی ہیں کہ جنہوں نے باب کربلا کو تحریر کیا، اور دوسرا باب تحریر کرنے والی ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ۔ اتنی بڑی بات 2 مصروں میں شاید نہیں۔ جی ہاں۔ واہ۔ تو اب آپ دیکھیں گے کہ وہ جو باب عشق ثانی ہے، یعنی دمشق کا جو باب ہے، اس میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کے ساتھ جو ایک دوسری نمایاں شخصیت ہمیں نظر آتی ہے وہ سید سجاد علیہ السلام کی ہے، کہ فارملی اگر آپ دیکھیں تو امامت انہی کے کاندھے پر تھی، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کا ایک لیڈنگ رول اس کے اندر برابر کا موجود ہے۔ تو اس کے لیے بہت ضرورت تھی کہ کربلا کے بعد اس پیغام کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔
ہم زیارت اربعین کے اندر بھی پڑھتے ہیں کہ امام مظلوم علیہ السلام کی جو قربانی ہے اس کا کیا مقصد ہے، تو وہاں پر ہمیں ایک جملہ نظر آتا ہے لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ، کہ اے پروردگار انہوں نے یہ قربانی اس لیے دی کہ وہ تیرے جاہل بندوں کو جہالت سے باہر نکالیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ایک اہم ترین مصداق جو ہے نا وہ شام اور دمشق ہے، اس لیے کہ کوفہ اور دمشق کے حوالے سے اگر ہم ایک فرق کرنا چاہیں تو شام والوں کو آل محمد سے آشنائی نہیں تھی، وہ اہل بیت سے واقف ہی نہیں تھے۔ کوفہ میں جو افراد موجود تھے ان کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مولا علی کو نہیں جانتے تھے یا امام حسن کو نہیں جانتے تھے یا امام حسین کو نہیں جانتے تھے یا جناب زینب سلام اللہ علیہ سے واقف نہیں تھے، وہ واقف تھے۔ تو وہاں پہ شہید باقر الصدر کا ایک تھیسس بھی یہی ہے کہ اگر آپ کوفے میں دیکھیں تو جس چیز کی ہمیں کمی نظر آتی ہے وہ ہے جرت کی کمی، وہاں پر ہمیں بزدلی کا ایک فیکٹر نظر آتا ہے، اور دمشق کے اندر جس چیز کی ہمیں کمی نظر آتی ہے وہ علم کی کمی ہے کہ وہاں پر جہالت تھی۔ کوئی شک نہیں ہے کہ کوفہ سے وہ افراد کے جو کربلا پہنچے ہیں اور کربلا کے شہداء میں انہوں نے اپنا نام رقم کروایا، ان کا کیا کہنا ہے۔ جناب مسلم بن اوسجہ یہ کربلا کے شہید ہیں، ان کا تعلق کوفہ سے تھا۔ حبیب ابن مظاہر کوفہ سے آئے تھے، عابس ابن شبیب شاکری کوفہ سے آئے تھے، بریر حمدانی کوفہ سے آئے تھے۔ تو بہت بڑی تعداد ہے کہ جو کربلا کے شہداء 70% جو ہیں وہ کوفہ ہی کے رہنے والے تھے۔ لیکن بہرحال اس کے بعد ہمیں کچھ افراد وہ نظر آتے ہیں کہ جو کوفہ شہر کے اندر قید خانوں کے اندر تھے، جیسے جناب مختار۔ تو اس طرح کے جو افراد ہیں ظاہر ان پہ کوئی الزام نہیں آ سکتا۔ پھر اس کے بعد کچھ افراد ایسے بھی ہیں کہ جو ناکہ بندی کی وجہ سے ایکسیس نہیں کر پائے، نہیں پہنچ پائے، ان کا بھی عذر ظاہر ہے کہ مسموع ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال ایک تعداد ہے کہ جنہوں نے کوئی ایسی سیریس ایفرٹ ہی نہیں کی کہ جس کی وجہ سے ان کو بری الذمہ قرار دیا جا سکے۔ ہم جب ان خطبوں کا جائزہ لیتے ہیں تو سید سجاد علیہ السلام کے، جناب زینب سلام اللہ علیہ کے جو کوفے میں دیے گئے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر زجر و توبیخ زیادہ ہے، وہاں پر کنڈمنیشن ہم کو زیادہ نظر آتا ہے ان لوگوں کا کہ جنہوں نے سستی کا اور کاہلی کا مظاہرہ کیا۔ اور پھر اگر ہم ان خطبوں کو کمپیر کریں اس خطبے کے ساتھ کہ جو دمشق کے اندر دیا گیا، تو وہ دونوں خطبے خاص طور پر جو سید سجاد علیہ السلام کا خطبہ ہے اس کے اندر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ تعارف کروایا گیا کہ آل محمد ہیں کون اور اہل بیت کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، پیغمبر اکرم کی نسبت سے، شاعر دینیہ کی نسبت سے، خود مولا کائنات کا تعارف، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا تعارف۔ تو ہمیں یہ ایک بنیادی فرق نظر آتا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم سمجھ پاتے ہیں کہ یہ اپروچ کے اندر جو ایک ڈفرینس ہے وہ کیوں ہے، وہ اسی لیے کہ جو ایڈریسی ہے جس کو مخاطب کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس کا بیک گراؤنڈ ادھر اور ادھر مختلف ہے، لہذا اس کے اعتبار سے جو کنٹینٹ کا سلیکشن ہے وہ بہت ہی زیادہ حکیمانہ ہے۔ آغا صاحب کتنا آپ نے خوبصورت انالیسس کیا، واقعاً تاریخی حوالے سے آپ نے ایک بہترین تجزیہ کیا، اور ہمیں پھر دونوں لحاظ سے کامیابی نظر آتی ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہ اور حضرت سید سجاد علیہ السلام کے حوالے سے کہ کوفہ میں جب ان کو یاد دلا رہے ہیں، ان کو سرزنش کر رہے ہیں، تو بہرحال پھر کوفہ میں بھی ایک تحرک پیدا ہوا اور بعد میں آنے والی جو تاریخ ہے وہ بتاتی ہے۔ اور ادھر جہاں پر علم نہیں تھا کہ یہ خانوادہ اہل بیت ہے، ان کو کیا خوبصورت تعارف حضرت زینب سلام اللہ علیہ اور حضرت سید سجاد نے کروایا، بے شک کوئی شک نہیں اس میں۔ جو تحرک ہے نا وہ تو آپ دیکھیں گے کہ پوری اسلامی دنیا میں مور اور لیس آپ کو نظر آئے گا، یعنی جو بڑے بڑے شہر جتنے بھی ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ مثلاً کوفہ کے اندر تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوفہ کے اندر توابین کی تحریک ہے، اور اسی طریقے سے کوفہ ہی کے اندر جناب مختار کا خروج بھی ہے، بالکل، اور جو قاتلان امام حسین علیہ السلام ان سے انتقام لیا گیا، ان سے بدلہ لیا گیا، ان کو چن چن کر تہ تیغ کیا گیا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اس تحرک کا ایک نتیجہ ہے، اس کا ایک آؤٹ کم ہے۔ اسی طرح سے ہم مدینہ منورہ کے اندر دیکھتے ہیں کہ واقعہ ہررا جو پیش آیا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اپرائزنگ ہے کہ جس کے اندر ایک اویئرنیس پیدا ہو رہی ہے، ایک آگاہی پیدا ہو رہی ہے، جس کے بعد مدینہ کے لوگ جو ہیں وہ بیدار ہوئے اور انہوں نے یزید کے گورنر کو بے دخل کر دیا، اور اس کے بعد پھر وہ سارا جو مارکہ ہے واقعہ ہررا کا پیش آیا کہ جس کے اندر یزید ظاہر ہے کہ وہ تو ایک بے دین انسان تھا، تو اس کی طرف سے تو ہر طرح کی جسارت ہونی تھی، تو مدینہ منورہ کا جو احترام تھا اس کو بھی ملوث خاطر نہیں رکھا گیا۔ پھر اس کے بعد یہاں تک کہ مکہ معظمہ میں ہم دیکھتے ہیں تو جناب عبداللہ ابن زبیر، تو جناب عبداللہ ابن زبیر وہ مکہ کے اندر موجود تھے اور ان کو تمکن حاصل ہوا، تو پھر اس کے بعد مکہ معظمہ کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے، اور پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کرا دیا یزید نے۔ تو یہ تمام تر چیزیں ہم کو نظر آتی ہیں۔ بالآخر یزید واصل جہنم ہوا، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی تبدیلی یہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ یزید کا اپنا بیٹا جو ہے اپنے باپ کو ڈس اون کر دیتا ہے۔ یعنی آپ ذرا دیکھیں کہ تخت و تاج کے بعد، اقتدار کے بعد، لشکر کے بعد، عسکر کے بعد، یزید کا بیٹا اپنے باپ کو ڈس اون کرتا ہے اور شرمندگی کا احساس کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے شرمندگی ہے، مجھے افسوس ہے اپنے باپ کے اوپر، جو کچھ اس نے کیا وہ اس وقت قبر میں اپنا حساب دے رہا ہے۔ اچھا، اس میں آگے سب جو آپ نے بات کی، اس میں یقیناً اس کا یزید کے بیٹے کا ایک پس منظر اور اس کی کہتے ہیں کہ کوئی تعلیق بھی کوئی بہتر تھے،
اس نے ڈالی بات. لیکن جو فوری ایک رد عمل جو دمشق میں ہوا حضرت سید سجاد کے خطبوں کا، تو اس کا بھی اثر ضرور ہے کہ دمشق میں خانوادہ اہل بیت کا تعارف ہو گیا، اور پھر دمشق وہ پہلے والا اس طرح کا دمشق نہیں رہا کہ جسے پتہ نہیں تھا، اور اس میں بہرحال ہلچل تھی. جو ابھی ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ حضرت سید سجاد نے جو خطبہ دیا، وہ خطبہ اس کا آغاز اور پھر اس خطبے کی انتہا وہ بتا رہی ہے کہ ایک بڑی ہلچل دربار میں بھی تھی اور شہر میں بھی پیدا ہوئی. جی ہاں بالکل. یعنی آپ سید سجاد علیہ السلام کے خطبے کو اگر جناب زینب سلام اللہ علیہ کے خطبے کے ساتھ کمپیئر کریں تو ہم کو یہ نظر آتا ہے کہ جناب زینب کا جو خطبہ تھا وہ دربار کا تھا، اور سید سجاد علیہ السلام کا جو خطبہ تھا وہ مسجد کا تھا. اور دربار کے اندر سلیکٹو ڈگنیٹریز جو تھے وہ موجود تھے، اور ان کے سامنے یزید نے قرآن مجید کی آیتوں کو ٹویسٹ کرنے کی کوشش کی. تو وہاں پر ہم کو نظر آتا ہے کہ یزید وہ جملے کہہ رہا ہے کہ لقد قضیت من الغریم دیونی، کہ میں نے جو قرض وصول کرنا تھا وہ تو میں نے رسول سے وصول کر لیا. اور یہ جملے کہ لیتا اشیاخی بے بدر ان شہیدوں، کہ کاش میرے بدر کے بزرگان زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ میں نے کیسے ان کا بدلہ لیا، اور وہ مجھے دعائیں دیتے کہ یزید تیرے ہاتھ شل نہ ہو. اور اسی طریقے سے یہ جملہ کہنا کہ لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، کہ یہ سارا ڈھونگ تھا بنی ہاشم کی طرف سے، نہ کوئی وحی نازل ہوئی، نہ کوئی فرشتہ آیا، نہ کوئی خبر، نہ قرآن، سب کا تو انکار کر دیا. اب اس کے بعد یزید ایک آیت قرآنی سورہ آل عمران کی اس کو مس یوز کرتا ہے، مس انٹرپریٹ کرتا ہے، کہ جس کے اندر یہ کہا گیا کہ پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے تو عز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر، کہ دیکھ لو کہ خدا جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، اور اسی کے پاس سارا خیر ہے. یہ طنز تھا. یعنی ایک طرف یہ کہنا کہ کوئی وہی نازل نہیں ہوئی، اور پھر اس کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کو پیش کرنا. جناب زینب سلام اللہ علیہ کا جو خطبہ آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر قرآن مجید کی آیتوں کو اس طریقے سے پریزنٹ کیا ہے کہ جو آل محمد کا جو موقف تھا اس کو پریزنٹ کیا گیا، اور آیتوں کے ذریعے سے گفتگو کی گئی ہے. سورہ روم کی آیت ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے، جس کے اندر شہداء کی زندگی کا تذکرہ کیا گیا ہے، جس کے اندر املا اور مہلت کی بات کی گئی ہے کہ تو مہلت کو عزت سمجھ رہا ہے. تو جناب زینب کا جو انداز تھا وہ یہ تھا، جس کا اختتام پھر ہم کو یہ دکھائی دیتا ہے کہ جس میں جناب زینب سلام اللہ علیہ یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ واللہ لا تمحو ذکرنا، کہ یزید جو بھی ہو جائے یہ یاد رکھنا خدا کی قسم تو نہ ہمارا ذکر مٹا سکتا ہے، نہ ہماری وحی کو ختم کر سکتا ہے. یعنی جو ہمارے جد پر وحی نازل ہوئی تھی اس کو تو ختم نہیں کر سکتا. یہ جناب زینب کے خطبے کا پس منظر ہے. سید سجاد کا جو خطبہ ہے وہ مسجد امویہ دمشق کے اندر ہے، جس کے اندر لوگ موجود ہیں، ماسز موجود ہیں، عوام موجود ہیں. اور سید سجاد کے خطبے سے پہلے سید سجاد علیہ السلام کو بظاہر فکر ہر کس بقدر ہمت اوس، ہر شخص اپنے ظرف کے مطابق اور اپنی فکر کے مطابق سوچتا ہے. تو اس نے ایک زرخرید جو خطیب تھا اس کو کہا کہ تم جاؤ ممبر پر اور وہ سب کچھ بیان کرو جو وہ لوگ بیان کیا کرتے تھے، جس میں اہل بیت کے خلاف ہرزہ سرائی تھی، سب و شتم تھا. اور اس موقع پر سید سجاد نے اس کو مخاطب کیا جبکہ وہ اسیر کی حالت میں تھے، لیکن یہ انہوں نے مخاطب کر کے کہا کہ افسوس تیرے حال پر، اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، کہ تو نے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کو ناراض کر دیا. صاحب ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے. یہ بڑی اہم، ہم گویا ایک موڑ پر آ گئے ہیں کہ حضرت سید سجاد کا وہ اہم خطبہ شروع ہونے والا ہے جس پر ہمارا پروگرام بیس ہے. ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. کربلا کے حوالے سے گفتگو ہے، بلکہ تبلیغ کربلا کے مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے بعد میں اہل بیت علیہم السلام نے کیا کچھ کیا، حضرت سید سجاد نے کیا مصائب جھیلے، حضرت زینب سلام اللہ علیہ، مخدرات عصمت، خانوادہ رسول کے دیگر افراد نے کیا کچھ کیا کہ کربلا زندہ رہا، اور کربلا زندہ رہا تو اسلام زندہ رہا، اسلام کو بقا ملی. حضرت سید سجاد کا دربار میں جو خطبہ تھا اس پر اب تفصیلی گفتگو ہے. جناب مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابھی وقفے سے قبل جو آپ صورتحال بتا رہے تھے کہ یزید کا ایک مقرر کہہ لیں یا خطیب کہہ لیں، وہ اس نے ظاہر ہے جو کہنا تھا وہ سب کو پتہ ہے یزید کے حوالے سے اور کربلا کے حوالے سے. پھر حضرت سید سجاد اٹھتے ہیں، وہ فرمائیے گا. تو اس وقت سید سجاد نے پہلے تو اس کو ٹوکا کہ تو نے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کو ناراض کر دیا. پھر اس کے بعد یزید سے کہا کہ اب میں اس لکڑی کے ڈھیر پر جا کر کچھ ایسا کہنا چاہتا ہوں کہ جو رضائے پروردگار کا باعث بن سکے. یعنی سید سجاد علیہ السلام نے اس کو اس وقت ممبر نہیں کہا کہ یہ لکڑی کا ڈھیر ہے. جیسے کہ جہاں سے آل محمد کے خلاف عرضہ سرائی ہو رہی ہے، دین کے خلاف بات کی جا رہی ہے، تو پھر وہ دیکھنے میں کتنا ہی خوبصورت اور خوشنما کیوں نہ ہو، مگر وہ لکڑی کا ڈھیر ہے، اس کو ممبر نہیں کہا جا سکتا. تو سید سجاد گویا یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ میں اس لکڑی کے ڈھیر پر کچھ ایسا بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جس کے بعد یہ لکڑی کا ڈھیر پھر سے ممبر کہلا سکے. تو جناب سید سجاد جتنا اصرار کر رہے تھے، یزید کی طرف سے انکار تھا
یزید راضی نہیں ہو رہا تھا، یہاں تک کہ جو لوگ تھے وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم بنی ہاشم کا لب و لہجہ سننا چاہتے ہیں۔ یزید کا اپنا بیٹا کہنے لگا کہ بابا اس کو ممبر پر جانے دو، اس جوان کو، ہم سننا چاہتے ہیں کہ یہ کیا کہتا ہے۔ تو اس وقت یزید نے یہ کہا کہ یہ اگر ممبر پر گیا تو ہمیں اور ہمارے خانوادے کو ذلیل کیے بغیر نہیں اترے گا۔ تو کسی نے کہا کہ یہ ایک نوجوان جو اسیری کی حالت میں ہے یہ کیا ایسا کہہ دے گا؟ تو یزید نے اس موقع پر ایک جملہ کہا کہ تم اس گھرانے کی صلاحیتوں سے واقف نہیں ہو، مگر جب اصرار لوگوں کا بڑھا تو فضا چونکہ اتنی تبدیل ہوتی جا رہی تھی تو معاملات یزید کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے تھے، تو اس موقع پر یزید کو سپر انداختہ ہونا پڑا، اور پھر سید سجاد اپنی ہتھکڑیوں کو سنبھالتے ہوئے اور بیڑیوں کو سنبھالتے ہوئے اس پلپٹ کے اوپر بلند ہوئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے لوگوں کو مخاطب کر کے جو خطبہ دیا ہے اس کا آغاز حمد پروردگار کے بعد اور درود و سلام کے بعد، یعنی ہم کو نہیں بھولنا چاہیے کہ درود و سلام کو بھی وہ اہل بیت کے حوالے سے سننے کے عادی نہیں تھے، مگر جناب سید سجاد علیہ السلام نے شروع ہی یہاں سے کیا کہ پیغمبر اکرم کے اوپر درود اور ان کی آل کے اوپر درود۔ پھر اس وقت جب سید سجاد نے بولنا شروع کیا تو ان کی گفتگو شروع ہوتی ہے اور لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، یعنی ہمیں یہ پھر ذہن میں رکھنا ہوگا کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جو آل محمد سے واقف نہیں تھے، مگر اب سید سجاد کی جو کیفیت وہ دیکھ رہے ہیں اور ان کے بیان کا جو ایک مقدمہ دیکھ رہے ہیں، اسی سے ایک تبدیلی وہاں پر نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو سید سجاد فرماتے ہیں کہ ایھا الناس، اے لوگوں، اعطینا ستا وفضلنا بسبع، کہ ہم کو 6 چیزیں عطا کی گئیں اور 7 چیزوں کے ذریعے سے ہم کو فضیلت عطا کی گئی۔ وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو ہم کو دی گئیں؟ اس میں علم ہے، حلم ہے، سخاوت ہے، فصاحت ہے، شجاعت ہے، والمحبہ فی قلوب المؤمنین، اور مومنین کے دل میں محبت۔ اب آپ دیکھیے کہ سید سجاد وہاں پر حالت اسیری میں کہہ رہے ہیں کہ ہماری محبت مومنین کے دلوں میں موجود ہونا لازم ہے، یعنی اب اگر تمہارے دلوں میں محبت اہل بیت نہیں ہے تو اپنے ایمان کا جائزہ لو۔ یہ جو بین السطور جو گفتگو ہو رہی ہے وہ بھی بہت اہم ہے۔ پھر فرماتے ہیں وفضلنا، اور ہم کو جو فضیلت دی گئی وہ اس طرح سے کہ بأن منا النبی المختار، کہ ہم ہی میں سے، منا النبی المختار، نبی مختار ہم میں سے ہیں، وہ رسول جس کی رسالت کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ اسی طرح سے ہم میں علی ہیں کہ جو صدیق ہیں، ہم میں جعفر طیار ہیں، ہم میں حمزہ اسد اللہ اسد رسول ہیں، اور ہم ہی میں سے اس امت کے 2 سبتین یعنی حسن اور حسین، کتنا خوبصورت اور افیکٹو تاثر جو تعارف ہے پیش کر رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیے یہ آغاز ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں من عرفنی فقط عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا انبأتہ بحسبی و نسبی، تو اس کو میں تعارف کرواتا ہوں اپنے حسب کا بھی اور اپنے نسب کا بھی۔ پھر فرماتے ہیں اب یہ جو حصہ ہے پہلا، اس کے اندر وہ شاعر الہی ان کے ذریعے سے تعارف کروانے، یعنی لوگوں کو اتنا تو پتہ ہے نا کہ مکہ کوئی جگہ ہے، منی کوئی جگہ ہے، زمزم کوئی جگہ ہے، صفا کوئی جگہ ہے، مروہ، اس کے حوالے سے وہ تعارف کرواتے ہیں کہ یہ جن جگہوں کو تم لوگ دیکھتے رہے ہو حج کے دوران یا اس کے بارے میں سنتے رہو، میں ہوں ان کا وارث۔ تو فرماتے ہیں میں مکہ و منی کا بیٹا ہوں، میں زمزم و صفا کا فرزند ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے اپنی چادر پر رکھ کر حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کیا۔ یہاں سے پیغمبر اکرم کی طرف بات چلی گئی، یعنی شاعر خدا کے ساتھ اب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آتا ہے۔ میں بہترین طواف اور صحیح کرنے والوں کی یادگار ہوں، میں بہترین حج کرنے اور تلبیہ کہنے والوں کا چشم و چراغ ہوں، میں براق پر سوار ہونے والے کا فرزند ہوں، میں اس پیغمبر کا نور نظر ہوں کہ جس نے ایک رات میں مسجد الحرام سے بلند نقطہ سجود تک کی سیر کی، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو جبرائیل سدرۃ المنتہا تک لے گئے اور مقام قرب ربوبی سے خدائے متعال سے نزدیک لے گئے، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے آسمان کے ملائکہ کے ساتھ نماز پڑھی۔ اب یہ سارے وہ جو معراج کے واقعات ہیں ان کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں، پوری ایک تاریخ اور فضیلت دونوں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، اور اس ریفرنس سے اپنا تعارف کہ ہم لوگ کون ہیں جن کو قیدی تم لوگوں نے بنایا ہوا ہے۔ میں اس کا فرزند ہوں کہ جس پر خدا نے وحی نازل کی، میں محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں۔ اب آپ نوٹ کیجئے کہ شاعر الہی سے پیغمبر اکرم، اور پیغمبر اکرم سے اب بات جاری ہے مولا کائنات، جن سے وہ لوگ نہ فقط یہ کہ اجنبیت کا احساس کرتے تھے بلکہ وحشت کرتے تھے، اب اس کے اوپر کہ میں ان کا بیٹا ہوں، مجھے کوئی شرمندگی نہیں، مجھے فخر ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیے کہ کس انداز سے مولا کا وہ ذکر کرتے ہیں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے مغرور لوگوں کی ناک رگڑ کر کلمہ توحید پڑھوایا، یعنی یہ وہ تمام جو جہادی کارنامے ہیں کہ بدر، احد، خیبر، خندق کیا ہوا، ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ شام کے لوگ یہ وہ افراد ہیں کہ جو
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسلمان نہیں ہوئے، صحیح، یہ بعد کے زمانے میں مسلمان ہوئے، صحیح بات، اور ان کے سامنے جو اسلام کا چہرہ تھا یہ وہی تھا جو بنو امیہ نے ان کے سامنے پیش کیا تھا۔ بالکل صحیح، تو انہوں نے، آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ بنو امیہ نے یہ بتانا تھا کہ احد کے میدان میں کیا ہوا تھا اور بدر کے میدان میں کیا ہوا تھا؟ بے شک، اس لیے کہ بدر کے متعلق جو آیتیں ہیں قرآن مجید میں، احد کے متعلق جو آیتیں سورہ آل عمران وغیرہ میں ہیں، تو اس کے اندر جو مخالفین تھے، جو کفار تھے، وہ کون تھے؟ یہ بنو امیہ والے تو اس کے اندر سراسر ہیرالڈ کی حیثیت رکھتے تھے۔ بالکل صحیح، تو یہ تمام افراد، کیا آپ کا خیال ہے کہ وہاں پر شام والوں کے درمیان یہ بولنے والے تھے کہ ہم وہ افراد ہیں کہ جن کے خلاف پروردگار عالم نے یہ آیتیں نازل کی اور اب تمہارے سامنے ہم ہی اسلام کے ٹھیکیدار بن کر آ گئے؟ تو ظاہر ہے کہ یہ وہ افراد تھے جن کے سامنے بنی امیہ کا اصل چہرہ موجود نہیں تھا۔ اور یہاں مولا کے حوالے سے چوتھے امام یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے مغرور لوگوں کی ناک رگڑ کر کلمہ توحید پڑھوا لیا۔ یہ فتح مکہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ جی جی، میں اس کا فرزند ہوں کہ جو رسول کی طرف سے 2 تلواروں اور 2 نیزوں سے جنگ کرتا تھا، ہاں، جس نے 2 بار ہجرت اور 2 بار بیعت کی، جس نے بدر و حنین میں کافروں سے جنگ کی، جس نے لمحہ واحد کے لیے کبھی کفر اختیار نہیں کیا، جس کی بنا پر عام طور پر دیکھیں کیا فضیلت ہے، اور پھر ان کے شہر میں جا کے کہ جہاں پر مولا کائنات کے حوالے سے اتنا زہریلا پروپیگنڈا تھا، جی ہاں، وہاں جا کے ایک وہ شخص جو اسیر ہے، جس کے بھائی، جس کے چچا، جس کے انصار سارے شہید ہو چکے ہیں اور وہ بیڑیوں میں ہے، اور اس کے ساتھ مخدرات عصمت ہیں کہ جن کی چادریں لوٹی جا چکی ہیں، اور بہت ہی بظاہر ہم کہیں، ویسے تو ان کی شان عرش قامت لوگ ہیں یہ، لیکن سامنے جو کچھ ہے وہاں پر کھڑے ہو کے حضرت سید سجاد اس طرح کی ہسٹری اور فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ اس کمال میں اگر آپ دیکھیں جو عام طور پہ جو کہا جاتا ہے مولا کو کرم اللہ وجہہ الکریم، کہ ان کے چہرے پر خدا کی خاص عنایت تھی، کرم تھا کہ انہوں نے لمحہ واحد کے لیے بھی کسی بت کے آگے سر نہیں جھکایا۔ اس کو یہاں پر چوتھے امام بیان کر دیں کہ جس نے چشم زدن کے لیے کبھی کفر اختیار نہیں کیا، میں صالح مومنین اور وارث انبیاء کا فرزند ہوں، میں مشرکوں کو قتل کرنے والے، مسلمانوں کے امیر، مجاہدوں کے پیشوا، عابدوں کی زینت۔ یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ سید سجاد کو کہا جاتا ہے زین العابدین، لیکن اگر زین العابدین نے جس کو زین العابدین کہا ہے وہ مولا علی علیہ السلام۔ پھر فرماتے ہیں خوف خدا میں گریہ کرنے والوں کے افتخار کا بیٹا ہوں، میں بردبار لوگوں میں بردبار ترین اور اہل بیت رسول میں سے بہترین نماز پڑھنے والے کا فرزند ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جبریل نے جس کی تائید اور میکائیل نے جس کی مدد کی، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے مسلمانوں کے حرم سے دفاع کیا اور مارکین و ناکسین اور قاسطین سے جنگ کی۔ اب آپ نوٹ کیجئے یہ اہل شام تھے جن کے خلاف جنگ صفین ہوئی، یعنی یہ 3 جنگیں جو لڑی گئیں، صفین، جمل اور نہروان، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ان میں سے ایک جنگ لڑی ہی اہل شام کے خلاف گئی، ان کا ذکر کرنا ہے۔ میں اس کا فرزند ہوں جو قریش میں سب سے بہترین، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے مومنین میں سے سب سے پہلے خدا اور رسول کی دعوت پر لبیک کہا، میں ایمان کی طرف سب سے پہلے سبقت کرنے والے کا بیٹا ہوں۔ قرآن مجید نے جو السابقون الاولون کی بات کی ہے تو ان سابقون کے اندر بھی سب سے پہلے سبقت کرنے والے مولا کائنات۔ پھر فرماتے ہیں سرکشوں کی کمر توڑنے والے کا بیٹا ہوں، میں مشرکوں کو تہ تیگ کرنے والے کا بیٹا ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جو منافقوں کے لیے خدا کی شمشیر، خدا کے بندوں کے لیے زبان حکمت، دین خدا کے محافظ، اس کے ولی امر، حکمت خدا کے بوستان اور علم الہی کے حامل ہیں۔ وہ جواں مرد، سخی، شریف، نیکیوں کے جمع کرنے والے، سید، عظیم، ابتہی، خدا کی رضا پر راضی، مشکلوں میں آگے بڑھنے والے، صابر، ہمیشہ روزہ رکھنے والے، ہر آلودگی سے پاک اور بڑے نمازی تھے۔ انہوں نے اپنے دشمنوں کی نسلیں منقطع کر دی اور کفر کے ٹولوں کا شیرازہ بکھیر دیا۔ وہ قوی و استوار دل کے حامل، عزم بالجزم تھے، اور جب جنگ میں نیزے ایک دوسرے سے گتھ جاتے تھے تو آپ شیر کی مانند انہیں پراگندہ کر دیتے تھے اور چکی کی طرح انہیں پیس دیتے تھے۔ وہ حجاز کے شیر، عراق کے سردار، مکی، مدنی، خیفی، عقبی، بدری، احدی، شجری، مہاجری ہیں۔ میں ان کے بارے میں کہتا ہوں کہ ان سب جگہوں پر وہ حاضر تھے۔ وہ عرب کے سید اور میدان جنگ کے شیر اور 2 مشعر کے وارث اور حسن اور حسین کے والد تھے، وہی کہ جن سے یہ خصوصیات و صفات مخصوص ہیں، میرے دادا علی ابن ابی طالب ہیں۔ جی واہ واہ، یہ مولا کا تعارف کروایا۔ میں پھر آپ کی توجہ مبذول کراؤں
کہ شاعر سے بات شروع کی، واہ، پھر اس کے بعد پیغمبر اکرم کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد مولا کائنات کا ذکر کیا، اور اب اگلے مرحلے کے اندر اشارتاً امام حسن اور امام حسین کا ذکر آ چکا۔ آغا صاحب یہ وقفے کے بعد آپ نے کتنا اچھا مختلف سیگمنٹس کے حساب سے آپ نے اس کو بیان کیا۔ وقفے کے بعد ہم اس خطبے پر گفتگو جاری رکھیں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، جلدی واپس پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ حضرت سید سجاد علیہ السلام کے اس عظیم الشان خطبے پر گفتگو ہو رہی ہے جو تاریخ کا معجزہ معلوم ہوتا ہے۔ جناب مولانا محمد رضا داودانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آغا صاحب بھی وقفے میں بھی ہم بات کر رہے تھے کہ حضرت سید سجاد وہ شخصیت ہیں کہ جو بظاہر ایک ایسے مارکے سے آئے ہیں کہ جس میں ان کے بھائی تہہ تیغ ہو گئے ہیں، ان کے والد جو ہیں وہ بھوکے پیاسے کربلا میں شہید کر دیے گئے ہیں، پھر مخدرات عصمت کو بعض روایات کے مطابق بلکہ اکثر روایت ہاتھ باندھ کے گردنوں کے پیچھے لایا گیا ہے، ایسے اونٹوں پر بٹھایا گیا ہے کہ جس کے اوپر وہ کجاوے نہیں ہیں، اور ایک یلغار ہے ان لوگوں کی دربار میں کہ جو ان کے رتبے سے آگاہ نہیں ہیں، اور ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ باغی آئے ہیں۔ وہاں کھڑے ہو کر ایسا خطبہ دینا جو ابھی بھی تاریخ میں محفوظ ہے۔ یہ جو آپ نے ابھی وہ الفاظ پڑھے تو گویا یہ حضرت سجاد کے الفاظ ہیں نا جو گونج رہے ہیں، کربلا کہاں چلی اور کہاں ہم پاکستان میں یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ تقریباً 1400 سال کا وقفہ ہے، لیکن کیا الفاظ ہیں کہ جو اب بھی ہمارے اسٹوڈیو میں بھی ایک کیفیت پیدا کر رہے ہیں اور سحر زدہ ہو جاتا ہے آدمی ان کو سن۔ جی ہاں، اب آپ دیکھیے کہ مولا کے بارے میں وہ گفتگو کرنا ان لوگوں کے سامنے جو سننے کے عادی نہیں۔ فلم یزل یقول انا انا، پھر اس کے بعد جملہ یہ ہے روایت کا کہ وہ اسی طرح سے مزید اپنا تعارف کرواتے رہے انا انا کہہ کر کہ میں یہ ہوں میں یہ ہوں، حتی زج الناس بالبکائے والنحی، یہاں تک کہ لوگوں کی آوازیں بلند ہو گئیں، گریہ شروع ہو گیا، لوگ دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ وخشی یزید ان یکون فتنہ، اور یزید کو یہ خوف محسوس ہوا کہ کہیں انقلاب نہ برپا ہو جائے۔ فامر المؤذن، تو اس نے مؤذن سے حکم دیا، مؤذن کو حکم دیا، فقطع الکلام، اور اس نے سید سجاد کے خطبے کو قطع کیا۔ فلما قال المؤذن، جب مؤذن نے یہ کہا لا اللہ اکبر اللہ اکبر، تکبیر بلند کی، قال علی، تو اس وقت سید سجاد فرماتے ہیں لا شیء اکبر من اللہ، کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا۔ بے شک۔ فلما قال المؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ، جب مؤذن نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، قال علی بن الحسین، تو سید سجاد اس وقت فرماتے ہیں شہد بہا شعری و بشری و لحمی و دمی، کہ اسی بات کی گواہی میرا پورا وجود دیتا ہے، میرے بال، میرا گوشت، میری کھال، میرا ایک ایک ذرہ اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ فلما قال المؤذن، جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں، التفت من فوق المنبر الی یزید، تو سید سجاد نے ممبر ہی سے التفات کیا یزید کی جانب، فقالا، اور ارشاد فرمایا محمد ھذا جدی ام جدک، یہ بتا دے کہ جس محمد کی رسالت کی گواہی دی جا رہی ہے یہ میرے جد ہیں یا تیرے جد ہیں۔ مت بھولیے گا کہ دربار میں بات کرتے ہوئے یزید نے کہا تھا لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، کہ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، اور یہاں پر سید سجاد کی بات کو کاٹنے کے لیے اسے پیغمبر اکرم کی رسالت کی گواہی دلوانی پڑ رہی ہے، اور وہ خود سید سجاد کی فتح کا اعلان ہو رہا ہے، اور سید سجاد اس کے ذریعے سے جو استدلال کر رہے ہیں اس پر غور کیجئے گا۔ فرماتے ہیں فَإِن زَعَمْتَ أَنَّهُ جَدُّكَ، اگر تیرا یہ گمان اور تیرا یہ خیال ہے کہ وہ تیرے جد ہیں، فقط کذبت و کفرت، تو یہ جھوٹ بھی ہے کفر بھی ہے۔ وَإِن زَعَمْتَ أَنَّهُ جَدِّي، اور اگر تو اس بات کو جانتا ہے کہ وہ میرے جد ہیں تو بس اتنا بتا فلما قتلت اطرتہ، کہ انہی محمد کی اطرت اور اولاد کو کیوں قتل کیا۔ یہ جناب سید سجاد علیہ السلام نے پورا چارج شیٹ کیا ہے، اور قتل امام حسین علیہ السلام اور اولاد پیغمبر کی جو قتل کی چارج شیٹ ہے وہ اس کے اوپر عائد کی ہے۔ اب یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یزید کو، خیر انہیں بھی پتہ ہے، وہ بے وقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں میسج کو، لیکن ہوتا نہیں ہے کہ یزید کو تو پتہ ہی نہیں چلا یا یزید تو چاہتا نہیں تھا۔ یہ خطبہ جو 1400 سال سے کتابوں میں موجود ہے یہ خود بتا رہا ہے کہ یزید جو ہے وہ خود کلپریٹ ہے، یزید خود اس سارے واقعہ کربلا کا مکمل ذمہ دار ہے۔
اور یہ آپ نے صحیح فرمایا چارج شیٹ ہے. جی ہاں. تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سید سجاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے جد ہیں تو میرے والد کو بجور جفا کیوں قتل کیا، ان کا مال و اسباب کیوں لوٹا، ان کے اہل بیت کو کیوں اسیر کیا، یہ کہہ کر آپ نے اپنا گریبان چاک کیا اور گریہ کیے. پھر فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر کوئی دنیا میں ایسا ہے کہ جس کے جد رسول ہیں تو وہ ہم ہیں. پھر ان لوگوں نے میرے والد کو کیوں قتل کیا اور ہمیں رومیوں کی مانند کیوں اسیر کیا. اس کے بعد فرمایا اے یزید اتنا بڑا ظلم کیا پھر کہتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. قبلہ رخ ہو کر کھڑا کر ہوتا ہے وائے ہو تجھ پر روز قیامت میرے جد اور والد تمہارے دشمن ہوں گے. یزید نے چلا کر مؤذن سے کہا اقامت کو، تاکہ بات کو دوسری طرف ٹویسٹ کیا جائے. لوگوں کے درمیان شور و غل برپا ہو گیا. بعضوں نے نماز پڑھی اور بہت سو نے اس کا بائیکاٹ کیا کہ یزید کے ساتھ ہم کو نماز نہیں پڑھنی. دوسری روایت کے اندر جو مزید چند الفاظ اور جملے ہیں وہ یہ ہیں کہ سید سجاد علیہ السلام نے فرمایا انا ابن الحسین القتیل بکربلا، میں اس حسین کا بیٹا ہوں کہ جس کو کربلا کے اندر قتل کر دیا گیا. انا ابن علی المرتضیٰ، میں علی مرتضیٰ کا فرزند ہوں. انا ابن محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں. انا ابن فاطمۃ الزہرا، میں سیدہ عالم کا بیٹا ہوں. انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، میں جناب ام المومنین خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کا بیٹا ہوں. انا ابن سدرۃ المنتہا، میں سدرۃ منتہا کا وارث ہوں. انا ابن شجرۃ طوبیٰ، میں درخت طوبیٰ اس کا فرزند اور وارث ہوں. انا ابن المرمل بالدماء، میں اس حسین کا بیٹا ہوں کہ جس کو خاک و خون کے اندر غلطاں کر دیا گیا. انا ابن من بقا علیہ الجن فی الظلمہ، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس پر ہونے والے مظالم پر انسان تو انسان جنات نے بھی گریہ کیا. انا ابن من ناہا علیہ الطیور فی الہوا، میں اس کا بیٹا ہوں جس پر پرندوں تک نے نوحہ کیا اور گریہ کیا. اب ظاہر ہے کہ یہ تمام تر چیزیں مؤثر ثابت ہیں اور اس کے نتیجے میں ایک اویئرنیس. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے کا سارا شام جو ہے وہ شیعہ ہو گیا یا محب اہل بیت ہو گیا یا انہوں نے یزید کا معاملہ جو تھا وہ بالکل ختم کر دیا، نہ ایسا نہیں ہوا. لیکن ایک بہت بڑا ایک شفٹ جو ہے وہ سوچوں کے اندر آیا. میں نے ہمیشہ یہ بات کہی مختلف جگہوں پر پروگرامز کے اندر بھی کہ امام حسین علیہ السلام کی اس بڑی قربانی کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ لوگوں کو بولنے کا حوصلہ پیدا ہوا. بالکل صحیح، سوچنا انہوں نے شروع کیا. ورنہ آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے زبانیں گونگی تھیں، مگر حسین ابن علی کی اس قربانی کے بعد اور سید سجاد اور جناب زینب کی اس تبلیغ کے بعد لوگوں میں بولنے کا حوصلہ پیدا ہوا. جب دربار میں سید سجاد اور جناب زینب کی موجودگی میں امام حسین علیہ السلام کے لبوں کے ساتھ گستاخی ہو رہی تھی، چھڑی ماری جا رہی تھی، تو اس وقت جناب ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا خبردار یزید ہٹا لے اس چھڑی کو، اس لیے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جن لبوں کے ساتھ تو گستاخی کر رہا ہے پیغمبر اکرم جھک جھک کر ان لبوں کو بوسہ دیا کرتے تھے. آپ ذرا سوچئے کہ حجر اسود اپنی تمام تر عظمت کے باوجود بوسہ گاہ رسول کہلاتا ہے کہ جسے پیغمبر اکرم نے ایک یا چند بار بوسہ دیا ہے. اور بے شک یہ اس کی عظمت کے لیے بہت کافی جواز ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ حسین ابن علی، ان سے پیغمبر اکرم کا پیار، ان کا پیغمبر اکرم کے ساتھ جو محبت کا تعلق ہے، پیغمبر اکرم نے ان کو کتنی مرتبہ بوسہ دیا. وہ بوسہ گاہ رسول اس لبوں کے ساتھ گستاخی. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پہلے کسی میں بولنے کا حوصلہ نہیں تھا. اب یہ اتنی جو حرارت پیدا ہوئی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ہمیں صرف ایک جواب ملتا ہے، قتل حسین سے پیدا ہونے والی حرارت کہ جس کی ترسیل ہوئی ہے خطبات زینب و سید سجاد کے ذریعے. جی کوئی شک نہیں. اور پھر آغا صاحب آپ یہ دیکھیے کہ کربلا نے ایک تو ابھی جیسے جو خطبہ پڑھا اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے بھی خطبہ پڑھیں، اگر ہم پڑھیں خطبات تو وہ جو یزید اور بنی امیہ کا ایک جس کو آپ کہہ لیں ایک پلان تھا نا، وہ مکمل طور پہ ناکام کر دیا. کیونکہ ان کا پلان تو یہ تھا کہ یہ ثابت کرنا ہے کہ کوئی وحی نہیں آئی اور کوئی اس طرح کا سلسلہ روحانی سلسلہ نہیں ہے، اور ہم نے پھر وہی پرانی قدروں کو، وہ محلات کو، وہ ایام جاہلیت کا واپس لانا ہے. تو اس کو تو وہ نہیں لا سکے نا، بالکل نہیں لا سکے. اور دوسرا یہ کہ ان خطبات کے بعد جو ایک وہ چاہتے تھے اپنی حکومت کی قانونی حیثیت، وہ اس طرح کی ہوگی کہ پھر انہیں کسی امام سے بیعت مانگنے کی جرت نہیں ہوئی. تو یہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ان خطبات کی اور جو قربانی کربلا کی، یہ تو بلکہ ڈیسائسو. اسی لیے تو اقبال نے بھی کہا نا، بہر حق در خاک و خوں غلطی دیاس پس بنا لا الہ گردی دیاس. تو ان خطبات کا واقعی کمال ہے حضرت سید سجاد علیہ السلام کا. اس کے بعد پھر آپ کیا سمجھتے ہیں جب یہ خطبہ ہوا تو ایک تو شام کی کیفیت بدل گئی،
خود شام میں یا دمشق میں جو حالات بدلے تو پھر جس طرح سے یہ قافلہ آ رہا تھا اور لوگ اب کیسے زبان سے بیان کرے کہ پتھر مار رہے تھے، کوئی دشنام کر رہا تھا، کوئی لیکن اس کے بعد کیفیت یکسر تبدیل ہوگی اور یہ چیزیں پھر نہیں ہوئی. ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ تبدیلی کا آغاز تو اس وقت بھی ہوا کہ جب کربلا کے میدان میں جناب حر نے امام مظلوم کے پیغام کو قبول کیا، تو کچھ نہ کچھ تبدیلی تو وہاں پر بھی نظر آ رہی ہے. جناب زہیر ابن قین اس کی بہت بڑی مثال ہے، اسی طرح سے اور دیگر افراد. پھر اس کے بعد جب شام کے کانٹیکس میں ہم دیکھتے ہیں تو سید سجاد علیہ السلام جب شہر دمشق کے اندر داخل ہو رہے تھے ان تمام مصائب کو ذہن میں رکھتے ہوئے، تو آپ کیسے بھول سکتے ہیں کہ ایک بوڑھا شخص ہے وہ آ کر یہ کہتا ہے کہ خدا کا شکر ہے جس نے تم کو ذلیل کیا، سید سجاد کو مخاطب کر کے کہا. تو سید سجاد کہتے ہیں یا شیخ فقرات القرآن، کیا بات ہے، اے شیخ کیا تو نے قرآن پڑھا کیا ہے؟ مکالمہ ہے وہ. اور اس وقت اس نے کہا کہ ہاں میں نے قرآن پڑھا ہے، بلکہ بعض میں تو یہ ہے کہ اس نے کہا میں تو قرآن کا حافظ ہوں. تو سید سجاد نے کہا کہ کیا یہ آیت پڑھی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ خدا نے ارشاد فرمایا کہ حبیب کہہ دیجئے کہ میں کوئی اجر نہیں چاہتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے مودت کی جائے. کہا کہ ہاں مگر تم یہ آیت کیوں پڑھ رہے ہو؟ پھر سید سجاد کہتے ہیں کیا یہ آیت پڑھی ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، یہ جو 10واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے خمس کی آیت جس کو کہا جاتا ہے. کہا کہ ہاں میں نے یہ آیت پڑھی ہے مگر تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا کہ اس کے اندر جن قرابت داروں کا تذکرہ ہے وہ ہم ہیں، جو آئے مودت کے اندر جن کی مودت کا حکم دیا گیا وہ ہم ہیں. پھر کہا کہ کیا یہ آیت پڑھی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا؟ تو کہا کہ ہاں مگر یہ تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہا وہ اہل بیت کے جن کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہم ہیں، جن سے رجس و نجاست کو دور رکھا گیا اور ویسا پاک رکھا گیا جو پاکیزگی کا حق ہے. تو اس موقع پر سید سجاد نے جب یہ تعارف کروایا ہے تو وہ کہتا ہے کہ واقعی تم ہو. اس کو یقین نہیں آ رہا تھا. ایک دفعہ پھر کہو کیا واقعی تم ہو؟ سید سجاد نے کہا کہ واقعاً ہم ہیں. تو پھر اس کے بعد اس نے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا کہ اے پروردگار میں بیزار ہوں کہ جنہوں نے تیرے رسول کے اہل بیت کے ساتھ برا سلوک کیا. پھر سید سجاد سے پوچھنے کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اب آپ نوٹ کیجئے کہ یہ توقع نہیں تھی کہ کسی ایک کے اندر بھی اس طرح کی تبدیلی آئے گی، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ شام کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی ان تمام چین آف ایونٹس کے بعد نظر آنا جی آج بھی. اچھا آغا صاحب ایک اور ان خطبات کا پہلو اور خاص طور پر اس کا کہ یہ اس وقت تو انہوں نے اثر پیدا کیا جیسے آپ نے، لیکن پھر وہ طول تاریخ میں 1400 سال میں وہ اثر نہ صرف قائم رہا بلکہ وہ بڑھتا چلا گیا. وہ کیا ان الفاظ کا معجزہ تھا، اس کے پیچھے خلوص تھا، اس کے پیچھے وہ لہجہ تھا یا اس کے پیچھے وہ خدائی طاقت تھی کہ یہ الفاظ مضبوط سے مضبوط ہوتے گئے، کمزور نہیں ہوئے، مضبوط سے مضبوط ہوتے گئے، جسے میں کہوں گا کہ یعنی پوری زمین پہ پھیلتے چلے گئے اور ان کی بلندی مزید بڑھتی چلی گئی. بالکل ایسا ہی ہے. آپ دیکھیں گے واقعہ کربلا نے، یعنی ایک تو حدیث بھی ہے نا کہ ان للحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین، کہ حسین کے نام میں حرارت ہے جو مومنین کے دلوں کے اندر ہے جس کو کوئی چیز ٹھنڈا نہیں کر سکتی. لیکن مومنین کے علاوہ بھی یعنی وہ افراد جو رسمی طور پر اس طرح سے عقیدہ امامت کے قائل نہ بھی ہوں، مگر ہم دیکھتے ہیں عبداللہ ابن زبیر اپنی پہلی تقریر کے اندر امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا حوالہ دے رہے ہیں. جناب عبداللہ ابن عباس جو یزید کو خط لکھتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا حوالہ دیتے ہوئے اس کی گرفت کرتے ہیں. اسی طریقے سے ہم یہاں تک دیکھتے ہیں کہ توابین نے جب انقلاب برپا کرنے کی کوشش کی تو اس کے اندر بھی وہ کربلا گئے اور کربلا سے حرارت حاصل کی. جی آغا صاحب پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو گیا. آپ جس روانی سے اس خطبے کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی اور جس پر اثر انداز میں آپ نے یہ خود وہ مقدس زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پڑھے، اسی پر اختتام کرتے ہیں. بس ایک جملے کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ آج بھی بظاہر وہ لوگ کہ جن کا کربلا سے بظاہر تعلق نظر نہیں آتا، جب وہ کسی مشکل میں پڑتے ہیں یا انہیں کسی مارکے کا سامنا ہوتا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم تو کربلا والے ہیں اور ہم یزید کے خلاف اٹھے ہیں. جو بتا رہا ہے کہ کربلا کی جو تبلیغ حضرت سید سجاد نے کی ابھی تک اس کا اثر نہ صرف موجود ہے بلکہ لوگ اس سے تاثیر لینے کے لیے کربلا والے خود کو کہتے ہیں. جناب مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب قبلہ بہت شکر گزار ہوں، آپ نے اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالا، سچ ٹی وی تشریف لائے اس وعدے کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ آئندہ بھی آتے رہیں گے. آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین حضرت سید سجاد کے خطبات، حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے خطبات یہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں. ابھی جناب قبلہ نے خطبے کا کچھ حصہ پڑھا، آپ تاریخ میں یہ پڑھیے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ جو یقین، جو اعتماد،
جو قوت، جو اسٹرینگتھ ان الفاظ سے ہمیں ملتی ہے، ہماری روحانیت میں، اسلام پر ہمارے یقین میں اور پاکیزگی کردار میں بے حد اضافہ ہوگا۔ اظہر علی عابدی کو اجازت دیجیے، فی امان۔